اللہ فوقی یعلم ما فی قلبی، میرا اللہ میرے دل کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ان کی نماز کہ میرا رب میرے دل کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ یہ دل رب کا عرش ہے۔ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ پیارے، یہ دل تجھے اس لیے نہیں دیا کہ اس کو دنیا کے ساتھ جوڑ دے، بلکہ تجھے اس لیے دیا ہے اسی دل کے اندر اپنے رب کے نام کو سجا لے، اپنے رب کی محبت کو سجا لے۔ فرمایا واللہ فوقی یعلم ما فی قلبی، پھر تصور کرتا ہوں میرا اللہ میرے دل کی طرف ملاحظہ فرما رہا ہے۔ وَكَانَ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ، یوں سمجھتا ہوں میرا قدم پل صراط پر ہے، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور دوزخ کی پشت کے اوپر ہے۔ وَالْجَنَّةُ عَنْ يَمِينِي، میری سیدھی جانب جنت ہے۔ وَالنَّارُ عَنْ شَمَالِي، میری بائیں جانب دوزخ ہے۔ وَمَلَكُ الْمَوْتِ خَلْفِي، یوں سمجھتا ہوں ملک الموت فرشتہ میرے پیچھے ہے۔ وَأَظُنُّ أَنَّهَا آخِرُ صَلَاتِي، فرمایا میں یوں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ اللہ والے اس طرح نماز ادا کرتے کہ کعبہ میرے سامنے ہے، سینہ میرا جناب من مقام ابراہیم کے مقابل ہے، میرا اللہ میرے دل کی طرف ملاحظہ فرما رہا ہے، اور میرا قدم پل صراط پر ہے۔ میری دائیں جانب جنت ہے، بائیں جانب دوزخ ہے، موت کا فرشتہ میرے پیچھے ہے، میری زندگی کی آخری نماز۔ یہ اللہ والوں کی نماز ہوتی تھی۔ اللہ والوں کے دل کے اندر محبت خدا، خوف خدا ہوتا تھا جب وہ نماز ادا کرتے۔ فرماتے ہیں پھر جب میں تکبیر کہتا ہوں تو کس طرح کہتا ہوں؟ ثم اکبر تکبیرا باحسان، پھر میں احسان کی تکبیر کہتا ہوں۔ وَأَقْرَأُ قَرَاءَةً تَفَكُّرُ، پھر میں تفکر کی قرات کرتا ہوں۔ وَأَرْكَعُ رَكُوعًا بِالتَّوَاضُعِ، فرماتے ہیں میں تواضع کا، عاجزی کا، انکساری کا رکوع کرتا ہوں۔ وَأَسْجُدُ سُجُودًا بِالتَّضَرُّعِ، پھر میں سجدہ کرتا ہوں گڑ گڑا کے، پھر میں سجدہ کرتا ہوں گڑ گڑا کے، کہ میرا ماتھا، میری جبین، میں جھک جاتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ پھر میں کہتا ہوں مولا تو اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، مولا تو اعلیٰ ہے۔ فرماتے ہیں میں قاعدہ اتمام کا پڑھتا ہوں، اور اس کے اندر جو تشہد ہے وہ میں امید کی پڑھتا ہوں۔ جب نماز فینل کر کے سیدھی جانب سلام پھیرتا ہوں، پہلا تو سنت کا ہوتا ہے، دوسرا اخلاص کا ہوتا ہے۔ فرمایا ہر حال پہ رب کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، ہر آزمائش پہ صبر کرتا ہوں۔ حضرت عاصم کی چیخ نکل گئی، رو پڑے۔ فرمایا ہم نے کبھی ایسی نماز ادا نہیں کی۔ فرمایا یہ ایک نماز نہیں، 30 سال کی زندگی کا یہ نچوڑ ہے، ہر نماز اس انداز میں پڑھتا ہوں۔ اللہ والوں کی نماز کس قدر پاکیزہ ہوتی تھی، ان کے خیالات پاکیزہ، ان کے حالات پاکیزہ، ان کا ظاہر پاکیزہ، ان کا باطن پاکیزہ۔ ہم ظاہر کو سنوارتے ہیں، ہم باطن کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کرے ہمارا ظاہر بھی پاک ہو، ہمارا باطن بھی پاک ہو۔ ہم جو عبادات کریں، جو نماز پڑھیں، وہ خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری والی ہو۔ ہماری نماز، ہمارا قول، ہمارا فعل، ہماری ہر عبادت رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے۔ جب اس انداز میں کریں گے تو پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالی کا قرب کس طرح نصیب ہوتا ہے۔ تو پیارے، ہم نے تو یہ بھی نہیں سوچا
کہ شاید میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اللہ والے تو ہر نماز، ہر سانس کو آخری سمجھتے۔ میں کہتا ہوں آج سے تہیہ کر لیں، ہو سکتا ہے زندگی پھر ملے نہ ملے، شاید کہ ہماری زندگی کا یہ آخری ماہ رمضان المبارک ہو، اس کے اندر ہم عبادات کریں تو خشوع اور خضوع کی، رات اس کی قیام اللیل کے ساتھ، قیام کے ساتھ گزارے، اور اس کا جو دن ہے وہ صیام النہار، وہ روزے کے ساتھ گزارے۔ اور روزہ پھر اس طرح کا روزہ ہو، پوری باڈی کا روزہ، جسم کا روزہ، زبان کا روزہ، آنکھ کان ناک کا روزہ۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسی عبادتیں میسر ہو جائیں کہ جس طرح اللہ کے پیاروں کی عبادتیں تھی کہ ان کی عبادات صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتی تھی۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ ذوق، یہ شوق نصیب ہو، آمین ثم آمین۔